اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوگی، اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے، عافیت اور سلامتی سے نوازے، قرآن حکیم سے مزید محبت اور تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے بیان کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے 20ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن حکیم کا 20واں پارہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 44 تک مشتمل ہے۔ سورۃ النمل کے بعد قرآن حکیم میں 20ویں پارے میں سورۃ القصص مکمل شامل ہے۔ تو سورۃ النمل کی آیت 60 سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 44، یہ ہے قرآن حکیم کا 20واں پارہ۔ سورۃ النمل کا آغاز ہم نے پچھلی نشست میں کر لیا تھا، آئیے اس کے تعارف کے حوالے سے چند نقطوں کو دہراتے اور پھر چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ النمل کے تعارف کے حوالے سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی قدرتوں کا بیان ہے، آخرت کا انکار کرنے والوں کا جواب دیا گیا ہے، اور آخر میں قیامت کی علامات، اس کے دلائل، اس دن کے احوال اور انجام کو بیان کیا گیا۔ گویا توحید اور آخرت کا تذکرہ، اور رسولوں کے بیان میں 4 رسولوں کے واقعہ، جن میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے سورۃ النمل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس تعارف کی یاد دہانی کے بعد چلتے ہیں سورۃ النمل کے چند منتخب مقامات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے۔ اچھا، 20واں پارہ جب شروع ہوتا ہے نا، تو بڑے جلالی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے اور اپنی قدرتوں کو بیان کیا ہے، اور امن بھلا کون ہے، امن بھلا کون ہے، امن بھلا کون ہے، 6 مرتبہ یہ انداز سورۃ النمل میں 20ویں پارے کے شروع میں آتا ہے۔ انہی میں سے ایک آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ بے قرار کی دعا اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ نمل آیت نمبر 62 میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول فرماتا ہے جب کہ وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ ان الفاظ کو ذرا ذہن میں بٹھائیے۔ ہم میں سے کون نہیں جو بے قرار نہ ہوتا ہو، پریشان نہ ہوتا ہو، مشکل میں گھر نہ جاتا ہو؟ اللہ کے سوا کوئی ہے جو ہماری مشکلات کو دور کر سکے؟ اللہ کہتے ہیں میں تو تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو مضطر یعنی پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے جبکہ یہ پریشان حال اس اللہ کو پکارے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ برائی کو دور کرتا ہے، تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد چلے کہ تم زمین پر ہو، اللہ نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے بنایا، کائنات کو سجایا، نعمت عطا فرما رہا ہے، دعائیں وہ سنتا ہے، تکلیف کو وہ دور کرتا ہے، نعمتیں وہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، اللہ اکبر، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، کوئی اور معبود ہے؟ بتاؤ، کوئی ہے جو تمہاری دعائیں قبول کرنے والا، تمہاری تکالیف کو دور کرنے والا، تمہیں یہ کائنات بنا کر دینے والا، تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا؟ اور سب محتاج ہیں، کھانے کے، پینے کے، ہر شے کے محتاج ہیں، تو محتاج تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ، کوئی اور معبود ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ ہی کو حاجت روا، مشکل کشا اور کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا سمجھیں، اور اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے، اور وہی معبود حقیقی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں، مشرکین کو بتایا جا رہا ہے اور مخاطبین کو سمجھایا جا رہا ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اگلی آیات جن کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ نمل کی آیات 91 اور 92، 91 اور 92، یہ سورہ نمل کی آخری آیات میں سے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے جامع ہدایات، نبی اکرم علیہ السلام سے مخاطبت ہو رہی ہے اور آپ کے ذریعے ایمان والوں کو بڑی جامع ہدایات عطا کی جا رہی ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 91 اور 92، ارشاد ہوا، انما امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد رب هذه البلدہ، کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ شہر کون سا مراد؟ مکہ مکرمہ۔ اس کا رب بھی کون؟ اللہ
خالق کائنات کون؟ اللہ. ساری کائنات کا رب کون؟ اللہ. کون اللہ؟ الذی حرمہا، جس اللہ نے اس کو محترم قرار دی. مکہ مکرمہ اس کی حرمت کا بیان ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر شے ہے، ہر شے کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے. مالک اللہ ہے، بندوں کے پاس تو سب کچھ امانت کے طور پر ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. سبحان اللہ، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عاجزی کا تذکرہ ہے. امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. مسلم کا مطلب فرما بردار ہو جانا، اپنے ول کو اللہ کی ول کے سامنے جھکا دینا، اپنے ول کو اللہ کے سامنے، اس کی ول کے سامنے سرنڈر کر دینا، اللہ کے ہر حکم کے سامنے بچھ جانا. کہلوایا جا رہا ہے حضور سے علیہ السلام تعلیم امت کو عطا کی جا رہی ہے، اللہ کے مسلم فرما بردار ہو جاؤ. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں تلاوت قرآن کرتا رہوں. یہ قرآن تلاوت کرنا ایک بڑا کام، اس کا مفہوم کیا ہے؟ دعوت قرآن پیش کرتا رہوں، تبلیغ قرآن کا فریضہ انجام دیتا رہوں، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتا رہوں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بس جس کسی نے ہدایت اختیار کی تو اپنے بھلے کے لیے ہدایت اختیار کی. جو نیکی کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے، شکر کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے، ہدایت اختیار کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا انا من المنذرین، اور جو گمراہی کا رویہ اختیار کرے بس اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے بے شک میں تو انذار کرنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہوں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا. یہ اولا مخاطبت حضور کے ذریعے وہ مشرکین مکہ اور کفار سے ہو رہی، ان کو سمجھایا جا رہا ہے. دعوت کس بات کی؟ توحید کی. عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی، جس نے اس گھر کو محترم قرار دیا. اور اے مکے والو، تمہیں اس گھر کی نسبت اور برکت سے بہت کچھ عطا ہو رہا ہے. کل شے اللہ کی، کل اختیار اللہ کا، اور ہمیں اللہ کا کیا بننا ہے؟ مسلم. اور تلاوت قرآن جاری رہے، قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن کے ذریعے تبلیغ کا عمل جاری رہے. جو قبول کرے گا اپنے بھلے کے لیے، جو انکار کرے گا، گمراہی اختیار کرے گا، اس کا وبال اسی پر ہوگا. اب ہمارے لیے رہنمائی اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی کو ہر شے کا مالک ماننا ہے، اور اللہ کا مسلم و فرما بردار بننا ہے. اور اکیلے کے لیے نیک بننا کافی نہیں، ختم نبوت کے بعد دعوت توحید پیش کرنا، دعوت دین پیش کرنا، شہادت علی الناس کے فریضے کو انجام دینا، بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے کاندھوں پر ہے. قرآن، اس کے ذریعے دعوت، اس کے ذریعے تبلیغ، اس کے ذریعے تذکیر، اس کے ذریعے بشارت، اس کے ذریعے انذار، اس کے ذریعے مکی دور کا جہاد. یاد آیا؟ یہ سب باتیں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں. اب جو قبول کرے گا اس اپنے بھلے کے لیے، جو انکار کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ الحمدللہ سورۃ النمل کی جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا ان کا بیان مکمل ہوا. اب قرآن پاک کے 20ویں پارے میں سورۃ النمل کے بعد سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے. آئیے سورۃ القصص کے تعارف کے حوالے سے چند نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ سورۃ القصص کے تعارف کے حوالے سے ہے. سورۃ القصص مکی سورت ہے. ابتدائی 5 رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور بڑا تفصیلی قصہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو اولین دور کے حالات ہیں، ان کی ولادت کے بعد کے جو حالات اور واقعات ہیں، ان کا تذکرہ بھی سورۃ القصص میں ہمارے سامنے آتا ہے. اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے مکہ والوں سے 9 مسلم عیسائیوں کے مکالمے کا ذکر ہے. 9 مسلم جو نئے اسلام قبول کرنے والے تھے. یہ حبشہ سے کچھ لوگ آئے تھے، ابیسینیا سے، اور عیسائی تھے، اور ان کا مکالمہ ہوا تھا. یہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور مکہ مکرمہ کے کافر ان کے ساتھ جو ہے وہ ذرا بدسلوکی کا معاملہ کر رہے تھے. بھارت اس مکالمے کو یہاں پر ذکر کیا گیا. سورۃ القصص میں ایک اور اہم واقعہ بیان ہوتا ہے قارون کے حوالے سے. قارون کے عبرتناک واقعے کا ذکر ہے جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور اپنی قوم کی بجائے فرعون کی خدمت کی. ہاں، دنیا پرست تھا، دنیا میں مبتلا تھا، آخرت کا فراموش کرنے والا تھا، مٹیریلسٹک اپروچ والا تھا، مادہ پرستی کا شکار تھا، اور تھا بنی اسرائیل میں سے غداری اس نے کی، قوم فروش انسان تھا. فرعون کی خدمت کی ہے، وہاں سے مال و دولت سمیٹا ہے، اور بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے غداری کی ہے. تو غدار شخص، دنیا پرست آدمی، اس کا کردار قارون کی صورت میں ہمارے سامنے عبرت کے طور پر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت کو خصوصیت سے تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. جیسے سورہ نمل کے آخر میں توحید کی دعوت کا تذکرہ ہے، اسی طرح سورۃ القصص کے آخر میں بھی توحید کا بڑا جامع بیان ہمارے سامنے آتا ہے. یہ الحمدللہ سورہ قصص کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب چلتے ہیں سورہ قصص کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف. سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا وہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 24، اور بڑی عاجزانہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. تو یہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 24. آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے فَسَقَى لَهُمَا، پس موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلایا.
ثم تولا الی الظل، پھر وہ درخت کے سائے کی طرف آئے، فقال، پس انہوں نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو کچھ بھی تو اپنی جناب سے خیر میں سے مجھے عطا فرما دے، میں تو بس اس کا فقیر یعنی محتاج ہوں۔ اس کا ایک پس منظر ہے، موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے اور فرعون کا دور تھا، ایک شخص ان کے ایک مکے سے وہ ہلاک ہو گیا تھا، اس کے بعد وہ مدین کی طرف چلے گئے تھے۔ مدین کے علاقے میں دو لڑکیوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو، جانوروں کو روکے کھڑی ہیں اور کنویں پر مرد ہیں جو آگے بڑھ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بہرحال لڑکیاں ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلیں، تو انہوں نے جا کر ان لڑکیوں کے جانوروں کے لیے پانی پلایا۔ مزید اس واقعے کی تفصیلات ہم تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، اس کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ اور ایک انجانا ملک ہے اور مصر سے یہاں تشریف لائے ہیں، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی معاش کا ذریعہ ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ ایسی کیفیت میں اللہ رب العالمین سے جو دعا کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، بہت ہی پیاری، بہت ہی عاجزانہ، بہت ہی جامع دعا ہے، رب انی لما انزلت من خیر فقیر، اے میرے رب تو بھی جو کچھ بھی خیر میں سے، بھلائی میں سے نازل فرما دے میرے لیے، میں تو فقیر ہوں۔ بڑی عاجزانہ دعا، جو عطا کر دے اللہ، میں تو تیرا بھکاری، میں تو تیرا محتاج، میں تو تیرا فقیر ہوں۔ یہ ترجمانی ہم ہمارے اعتبار سے کر رہے ہیں کہ ہم سب اللہ کے کیا ہیں؟ بھکاری ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پاک ایک جگہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم تو کیا ہو؟ اللہ کے فقیر ہو، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، محتاج نہیں کسی کا، وہ تو بے نیاز ہے، وہ الصمد ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار مانگنا ہمیں سکھایا۔ دیکھیے قرآن پاک کا آغاز بھی دعا سے ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ، قرآن پاک کے اختتام پر بھی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، وہ بھی کیا ہیں؟ دعائیں ہیں۔ بار بار مانگنے کے سلیقے اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ یہ دعا بڑی عاجزانہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ بھی تو خیر میں سے، بھلائی میں سے مجھے عطا فرما دے، میں تو فقیر ہوں۔ بڑی عاجزانہ دعا۔ پھر کیا ہوا؟ بڑی توجہ سے سنیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا اہتمام فرما دیا، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی حیا کا پیکر بنتی ہوئی، قرآن پاک بیان فرماتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ گئے ہیں، اس کا بھی ذکر تفصیل کا موقع نہیں۔ اور پھر لڑکیوں کے والد نے پھر جو ہے وہ ان کو تسلی عطا کی، اور پھر جو ہے وہ ایک بیٹی کا رشتہ بھی پیش کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ بھی مل گیا، موسیٰ علیہ السلام کو ملازمت بھی مل گئی، موسیٰ علیہ السلام کا معاش کا معاملہ بھی حل ہو گیا۔ تو بھئی کواروں کے لیے بھی دعا بڑی قیمتی ہے، اور جو لوگ فقیر ہو، محتاج ہو، ہم سب ہیں فقیر، ہم سب ہیں محتاج، ہم سب ہیں حاجت مند، ہم سب ہیں ضرورت مند، بہرحال بہت ہی جامع دعا۔ تو ان کا نکاح بھی ہو گیا، اور ان کو گھر بھی مل گیا، ٹھکانہ بھی مل گیا، ان کو ملازمت بھی مل گئی، ان کو سکون مل گیا، اطمینان مل گیا۔ تو اس دعا کے بڑے کمالات ہیں، اس دعا کے بڑے فضائل ہیں، اس دعا کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس دعا کو بھی اور دعاؤں کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات میں شامل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور عاجزانہ انداز میں کیسے مانگا جائے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا میں سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اگلا مقام جس کا ہم نے انتخاب کیا یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 57 ہے۔ اس مقام پر اس سے قبل اور اس کی بات کی آیات میں ایک موضوع آیا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ مشرکین مکہ کے سامنے دعوت توحید پیش کی جاتی تو وہ کہتے اچھا یہ بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت پر آ جائیں گے تو ان بتوں کی وجہ سے سارے عرب میں ہماری عزت ہے، سارے عرب میں ہمارا جو ہے وہ احترام کیا جاتا ہے، ساروں کے قافلے لوٹے جاتے ہیں، ہمارے قریش کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا، ہماری تو معیشت ان کی وجہ سے چل رہی ہے، ہمارا معاش کا ذریعہ یہ بنے ہوئے ہیں، ہمیں جو امن ملا وہ ان کی وجہ سے ہے، معاذ اللہ۔ اگر ہم توحید کی دعوت پر آ جائیں گے تو ہمارا تو مشکل معاملہ ہو جائے گا، ہماری تو معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا، ہم تو اکنامک کرائسس میں آ جائیں گے۔ یہ جملے آپ ذرا غور کیجئے، آج کے دور میں بھی ہیں۔ مسلمان اگر شریعت کی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، دوسرے مسلمان بھی کہتے ہیں بھائی ارے بھائی سود کے بغیر گزارا کیسے چلے گا، اگر یہ پردے کا اہتمام کریں گے تو بیٹیوں کے نکاح کیسے ہوں گے، عورت کو اگر ایڈورٹائزمنٹ کے اندر نہیں دکھائیں گے تو ہمارا پروڈکٹ کیسے بکے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملے تو عام ہمارے معروف ہیں نا۔ تو کئی مرتبہ مسلمانوں کو بھی یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو معیشت میں یہ مسئلہ ہو جائے گا، معاشرت میں یہ مسئلہ ہو جائے گا، سیاست میں یہ مسئلہ ہو جائے گا، گھر میں وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ جو خوف آتا ہے اس کے جوابات اس مقام پر دیے کہ جن میں سے ایک آیت ہم نے منتخب کی اس وقت کے مطالعے کے لیے، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 57، دین پر عمل
اور رزق کا خوف، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا ان نتبع الہدی معک، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی یہ ہدایت کی پیروی کر لیں، جو توحید کی دعوت آپ دے رہے ہیں، نتخطف من ارضنا، ہم تو ہماری زمین سے اچک لیے جائیں گے، ہماری تو معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا، ہم تو اکنامک کرائسس فیس کرنے لگ جائیں گے، ہم تو غاروں کے زمانے میں چلے جائیں گے، ہمارے تو بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا اگر توحید کی دعوت قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کا مقام نہیں بنا دیا؟ بیت اللہ شریف موجود ہے، مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل مکے والوں کو ثمرات میں سے پھلوں میں سے رزق عطا ہو رہا ہے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کا باعث نہ بنایا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ہر طرح کے رزق جو ہے وہ پھلوں میں سے چلے آتے ہیں ہمارے پاس سے، بطور رزق ان کو عطا کیا جا رہا ہے۔ کچھ نہیں اگتا مکہ مکرمہ میں، لیکن کس قدر پھلوں میں سے رزق اس وقت بھی عطا ہو رہا تھا، آج تک عطا ہو رہا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکات۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ دیکھ نہیں رہے ہو مکے کی سنگلاخ زمین ہے، سنگلاخ پہاڑ ہے، کچھ اگتا نہیں ہے، مگر اللہ پھلوں میں سے رزق عطا فرما رہا ہے۔ ان کو پرابلم کیا ہوگی، ان کو ٹینشن کیا ہوگی؟ توحید کے تقاضوں پر عمل کریں گے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت قبول کریں گے، ہم اکنامک کرائسس میں آ جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بتوں کی پرستش کر رہے تھے، 360 بتوں کی گندگی لا کر رکھی ہوئی معاذ اللہ بیت اللہ میں، اللہ اکبر کبیرہ، اس شرک اور کفر کے ساتھ اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، امن دے رہا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی توحید پر آ جاؤ گے، تم شرک کو چھوڑ دو گے، تم کفر کو چھوڑ دو گے، اللہ تمہیں بھوکا چھوڑ دے گا، تم اکنامک کرائسس میں آ جاؤ گے، تمہاری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجئے، میں نے عرض کیا تھا یہ ایک آیت ہم نے منتخب کی ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 57، اس سے قبل اور بعد کی آیات میں اللہ نے کئی جوابات عطا کیے۔ آج ہم مسلمان غور کریں، اللہ کا خوف نہیں ہے، ہم اگر سود کو ختم کر دیں گے، اگر ہم معیشت میں سے سود کو نکال دیں گے، جوئے کو نکال دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی بات کریں گے، قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل کی بات کریں گے، ہم شریعت کے نفاذ کی بات کریں گے، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اکنامک کرائسس آ جائیں گے، اکانومی کا بٹا بیٹھ جائے گا۔ استغفر اللہ، شرم نہیں آتی یہ باتیں کہتے ہوئے ہمیں؟ اللہ پر ہمیں ایمان نہیں، اللہ کیا ہمارا رازق نہیں، اللہ علی کل شیء قدیر نہیں؟ ہم کفر کرتے رہے، یعنی نافرمانیاں، نافرمانی کو کفر بھی کہا جاتا ہے، عملی کفر کہا جاتا ہے، جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ استغفر اللہ، نماز کو ضائع کرنا عملاً کفر کی روش ہے، کفری روش کے ساتھ، احکامات کو توڑنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دے رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ جب ہم اللہ کی توحید پر آ جائیں گے، کتاب و سنت کی بالادستی پر آ جائیں گے، شریعت کے احکامات پر عمل کرنے پر آ جائیں گے، شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کی طرف آئیں گے، اور کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں توحید پر کاربند ہوں گے، اللہ بھوکا چھوڑے گا ہمیں؟ استغفر اللہ۔ ہاں، پہاڑ کو پھاڑ کر دیکھو، چٹان کو کاٹ کر دیکھو، ایک کیڑے کے منہ میں رزق کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ زمین کی تہ میں، سمندر کی تہ میں جو ہے وہ وہاں پر مچھلیوں کو رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ پہاڑوں کی بلندیوں پر اور آسمانوں کی چوٹیوں میں مخلوقات کو کھلانے پلانے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس پوری کائنات کا چلانے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور آج ہماری آوازیں اٹھتی ہے کہ شریعت پر عمل کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، سود کو چھوڑیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، پردے کی بات کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب اپنے ایمان کو ریوزٹ کر لینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ قصص کی ابھی چند منتخب آیات کا مطالعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، مزید آیات کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے سورہ قصص کے تعلق سے رکھیں گے وقفے کے بعد۔ اب آئیے جن آیات کا ابھی تک ہم نے آج مطالعہ کیا ہے، حاصل کلام کے طور پر ان کے چند نکات کو ٹیک اوے لیسنس کے طور پر ہم دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاصل کلام کے حوالے سے پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ ہی لاچار اور پریشان حال لوگوں کی فریاد سنتا ہے، اس لیے ہمیں ہر مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے۔ باقی ہم تنہائی میں سوچیں ہم کتنا مانگتے ہیں اللہ سے، ہم کتنے ضرورت مند ہیں، کتنے محتاج ہیں، کتنے فقیر ہیں، ذرا غور کر لیں، اور کتنا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اور مضطر یعنی پریشان حال لوگوں کی پکار کو کون سنتا ہے؟ اللہ۔ اللہ ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اور ہمیشہ اسی کی فرما برداری اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے امت کو تعلیم عطا ہو رہی، عبادت اللہ ہی کی ہوگی، فرما برداری اللہ ہی کی ہوگی۔
ٹاپ پر اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، بقیہ ساری اوبیڈینس، ساری اطاعت وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع رہے گی۔ دین کی دعوت دینے والے کو قرآن حکیم کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرتے رہنا چاہیے۔ بارہا ہم نے بات سمجھی، دعوت ہو، تبلیغ ہو، بشارت ہو، انذار ہو، تذکیر ہو، مکہ مکرمہ کا جہاد ہو، یہ سب قرآن پاک کے ذریعے سے کب ہوگا؟ سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، دوسروں کو تبھی تو آگے بڑھا سکیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، وہی حقیقی مددگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا، ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کو پکارتے تھے، ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے مانگتے تھے، ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تمام انبیاء رسول اللہ ہی سے مانگتے تھے، وہی حقیقی معنی میں اللہ ہمارا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں رزق کا خوف رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رازق ہے۔ یہ آج ہمارے دور کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا، حالانکہ رزق کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ ہم نے 12ویں پارے کے آغاز میں پڑھا تھا، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں سمجھا تھا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو رازق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یہ کہنا کہ جناب فلاں عمل کریں گے، فلاں شریعت کی بات کریں گے، فلاں شریعت کے احکام پر عمل کی بات کریں گے تو ہمارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اکنامک کرائسس، یہ تو عدم ایمان کی علامت ہے، عدم توکل کی علامت ہے۔ اللہ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں رزق کا خوف رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رازق ہے، کل کائنات کا خالق، مالک، محافظ اور رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کا یقین عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ قصص کی چند آیات کا مطالعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، بقیہ مزید بھی کچھ منتخب آیات ہیں، ان کا مطالعہ رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک وقفے کے بعد۔ تو ملاقات ہوتی ناظرین کرام اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے بیان کا سلسلہ جاری۔ آج قرآن حکیم کے 20ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے سورۃ القصص کا مطالعہ ہم نے شروع کر لیا تھا۔ اب جو آیات ہیں ان میں سورۃ القصص کی آیات 58 تا سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 44 تک کی آیات شامل ہیں۔ وقفے سے پہلے سورۃ القصص کا تعارف بھی ہمارے سامنے آ چکا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاصی تفصیل سے آیا ہے۔ آئیے مطالعہ ہم اپنا آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ القصص کی اگلی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 77 ہے۔ مال کے استعمالات کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا اس سے آخرت کے گھر کو تلاش کرنے کی فکر کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو جو طے شدہ ہے نہ بھولو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 77 ہے۔ واقعہ چل رہا ہے قارون کا، ایک دنیا پرست، مادہ پرست اور قوم فروش انسان، اس کا کردار ہے۔ بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام سے حسد بھی ہوا اور قوم فروشی پر بھی آیا، اور فرعون کے دربار میں اس نے پینگیں بڑھائیں اور وہاں خدمت گزاری کے جذبات کے ساتھ پیش بھی ہوا، قوم کو بیچا، فرعون سے مال اس نے بٹور لی، بڑا مال اس کو ملا۔ تفصیلی واقعہ تفاسیر میں پڑھیے گا، البتہ مال والا تھا تو مال کے حوالے سے کچھ ہدایات عطا کی جا رہی ہیں، بہت اہم ہدایات ہیں ہم سب کے لیے۔ یہ سورہ قصص آیت نمبر 77، 4 ہدایات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی مال کے حوالے سے۔ پہلی ہدایت، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ تمہیں اللہ نے عطا فرمایا اس سے آخرت کے گھر کو تلاش کرنے کی فکر کرو۔ دنیا امتحان کے لیے ہے، دنیا آزمائش کے لیے، دنیا ٹھکانہ ہمیشہ کا نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کل کی فکر کرنی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ تو پہلی بات، جو کچھ عطا ہوا اس کے ذریعے کل کی تیاری کرو۔ آج وقت ہے، آج مال ہے، آج صلاحیت ہے،
جو کچھ بھی ہے اس کو ایسے استعمال کرو کہ کل آخرت میں کامیابی ہو جائے۔ مثال کے طور پر مال کے بارے میں سوال ہوگا نا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تو حلال پر کمانا ہے اور جائز میں خرچ کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں بھی پھر بندہ خرچ کرے، مخلوق خدا کی خدمت میں خرچ کرے، یہی مال کا صدقہ جاریہ بن جائے گا، اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ تو پہلی ہدایت، جو مال عطا ہو اس کے ذریعے کل کی آخرت کے دن کی اور آخرت کے گھر کی تیاری کی فکر کرو۔ دوسری ہدایت، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، تمہارے لیے سجائی ہے، اور یہ وسائل تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اپنی جائز حاجات کو پورا کرو۔ کنجوسی سے تو منع کیا گیا نا، یہ تھوڑی کہ اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہے بندہ کفران نعمت کرے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہ کرے، بلکہ مال موجود ہو اور اس طرح حلیہ بنا کرے کہ لوگ ہاتھ میں پیسے اور زکوٰۃ صدقات تھمانا شروع کر دیں، یہ تو کفران نعمت ہے، نعمت کی ناشکری ہو جائے گی۔ تو دنیا میں جو عطا ہوا ہے، ہاں حلال طریقے پر حاصل کرو، اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرو، اپنے حصے کو نہ بھولو۔ یعنی اس طرح کا تصور نہیں ہے کہ زاہد خشک بندہ بن جائے، رہبانیت کا تصور اختیار کر لے جو مسیحیت کے ماننے والوں نے اختیار کیا، اور دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر جنگل بیابانوں میں نکل جائے، یہ غیر فطری زندگی ہے، اس سے دین نے منع کیا۔ تو دوسری ہدایت کیا ہے؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تم پر احسان فرمایا تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے صلاحیت عطا کی ہیں، اللہ نے وسائل عطا کیے۔ اچھا حلال کی بات ہو رہی ہے، ہاں مال حرام تو جہنم کے انگارے ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ لیکن جو حلال سے ملا، مال ہے، اولاد ہے، وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، دماغی صلاحیتیں ہیں، سوچنے کی صلاحیتیں ہیں، غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں، بولنے کی صلاحیتیں، سب کچھ بہرحال تمہیں اللہ نے عطا کیا، یہ اللہ کا احسان ہے، تم اس کے حقدار تو نہیں تھے، تمہارا حق تو نہیں تھا، یہ اس کا فضل، اس کی عطا، اس کا انعام ہے نا، تو اس کا اکرام ہے۔ تو اللہ نے تم پر احسان کیا، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ مال تمہیں عطا ہوا، تمہاری حاجات پوری ہو رہی ہیں، اب زکوٰۃ بھی تم نے دینی ہے، صدقات واجبہ بھی دینے، اس سے آگے بڑھ کر بھی مال خرچ کرنا ہے، گھر والوں پر تو خرچ کرو گے اس کا بھی اجر ملے گا، اور رشتہ داروں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر خرچ کرو۔ تو اللہ نے تم پر احسان کیا، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ چوتھی ہدایت، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین فساد مچاتے ہوئے مت پھرو، مال کو بیجا نہ اڑاؤ۔ ایک طرف شادی بیاہ میں کچھ لوگ جو ہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں بہا دیتے ہیں، اور انہی کے خاندان میں انہی کے ملازمین ہو سکتے ہیں، انہی کے خاندان کے لوگ ہو سکتے ہیں جو بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں۔ پھر وہ کیا دیکھتے ہیں، ایک طرف دولت کی ریل پیل ہے، بہانے کے لیے 100 بہانے ہیں، بہانے کے لیے 100 بہانے ہیں، اور ہمارا حال ہے کہ پیٹ میں روٹی بھی نہیں جاتی۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہی لوگ چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، قتل کرتے ہیں، مال ہڑپ کرتے ہیں۔ پھر کیوس ہوتا ہے کہ نہیں، انتشار ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو مال جب بیجا اڑایا جائے گا تو معاشرے کے اندر کیوس اور انتشار پیدا ہوگا۔ 4 اہم ہدایات دی گئی۔ نمبر 1، آخرت کی فکر کرو مال کے ذریعے۔ نمبر 2، اپنا حصہ جائز جو ہے وہ نہ بھولو۔ نمبر 3، تم پر اللہ نے احسان فرمائے، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ کی نعمتوں میں دوسروں کو بھی شیئر کرواؤ، شریک کرو، اور زمین میں بیجا مال اڑا کر فساد نہ مچاؤ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد اگلی جن 2 آیات کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ قصص کی آیات ہیں 78 اور 79، 78 اور 79۔ دنیا پرستوں کا حال قارون ہی کے واقعے کے ذیل میں آ رہا ہے۔ قارون کا مادہ پرستی کا طرز عمل اور دنیا پرستوں نے اس کو دیکھ کر جو کیا ہے، جو رال ان کی ٹپکی ہے، اس دنیا پرستی کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 78 اور 79۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس سے کہا کہ یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا۔ لوگوں نے کہا تھا بھائی تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کے حقوق ادا کر۔ وہ کہنے لگا یہ تو میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ یہ تو تصور آتا ہے نا، ہماری محنت ہے، ہم نے شب و روز ایک کر دی، ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، جان ہم نے لگا دی ہے، ارے ہم نے تو زندگی کھپا دی اس کام کے پیچھے، آج ہم یہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ قطعاً یہ بات نہیں ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ لیکن مادہ پرست انسان، دنیا پرست انسان، مٹیریلسٹک اپروچ کا شکار ہو جانے والا انسان کیا کہتا ہے، یہ تو میرے علم کی بنیاد پر، میرا علم، میری کوالیفیکیشن، میرا ایکسپیرینس، میرا تجربہ، میں نے رسک لیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یہ باتیں جا بجا قرآن میں مادہ پرستی کے حوالے سے بیان کی گئی، اللہ محفوظ رکھے۔ اچھا، اس اکڑ پر اللہ کا تبصرہ سنیے۔ اولم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا، من ہوا اشد منہ قوتا، جو اس سے قوت میں بہت بڑھ کر تھی، واکثر جمعا، اور اپنی تعداد کے اعتبار سے بہت کثیر۔ سبحان اللہ، اللہ بتا رہا ہے کہ تو اپنے علم پر اکڑ رہا ہے، تو فرد ہو کر اکڑ رہا ہے۔ پچھلی قوموں کو، بستیوں کو دیکھ جن کو ہم نے مٹا دیا، جو اس سے زیادہ، یعنی اس قارون سے زیادہ قوت والی تھیں اور تعداد میں بہت بڑھ کر تھی، اکیلا ہو کر اکڑ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو، قوم عاد، قوم ثمود، ان کو برباد کر ڈالا. فرعون جیسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر غرق بھی کر ڈالا. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال تھوڑی کیا جاتا ہے. اللہ کو کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو انویسٹیگیشن کروانے کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ، قطعا نہیں. یہ دنیا والوں کی ضرورت ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے، وٹنس چاہیے ہیں، سب کچھ پورا پروسیس، ڈیو پروسیس پورا ہونا چاہیے. اللہ کو کوئی حاجت نہیں. ہاں عدالت اللہ کے ہاں بھی لگے گی، گواہ اللہ بھی پیش کرے گا، کیونکہ کچھ لوگ وہاں بھی جھوٹ بولنا چاہیں گے، معاذ اللہ، کو کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہیں، اللہ منہ بن کر کے گواہیاں پیش کر دے گا. بہرحال لیکن اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا تھوڑا ہی جاتا ہے. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، ایک دن کا واقعہ ہے. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، پھر وہ قارون ایک دن اپنی قوم کے سامنے پوری زینت اور آرائش کے ساتھ نکلا. آج کے دور کے اعتبار سے ہٹو بچوں کی صداؤں کے ساتھ نکلا، پورے پروٹوکولز کے ساتھ نکلا. سڑکیں بند ہوں گی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہٹو بچوں کی صدائیں، پروٹوکولز کا معاملہ ہوتا ہے، اور وی آئی پی موومنٹ ہوا کرتی ہے. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت اور آرائش کے ساتھ نکلا. اب اس کو دیکھ کر کیا وہ کچھ لوگوں کے رال ٹپک گئی. دنیا پرست تھے نا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی ویسا ہی مل جاتا جیسے قارون کو ملا. بھائی سچی سی بات ہے، بڑی زبردست قسم کی گاڑی تیزی کے ساتھ برابر سے گزرتی ہے تو کچھ تو دل میں آتا ہے نا، یہ شان اور شوکت اور جاہو اور حشمت، یہ پروٹوکولز کو دیکھ کر کچھ تو دل میں آتا ہے. تو دنیا پرستوں نے کیا کہا، کاش ہمیں بھی ویسا ملتا جیسا کہ قارون کو ملا. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت بڑے نصیبوں والا ہے. الفاظ پہ غور کیجئے، یہ دنیا پرست کہہ رہے ہیں بڑے ہی نصیبوں والا ہے، کاش ہمیں بھی ایسا ملتا. آگے اس واقعے میں تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دفن کر دیا، دھسا دیا. اور پتہ ہے کتنا بڑا خزانہ تھا؟ قرآن پاک گواہی دے رہا ہے اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانا ایک بہت بڑی جماعت کے لیے دشوار تھا، کسی کے کام نہ آئے. وہ بھی دھسا دیا گیا، اس کا جو ہے وہ خزانہ بھی. البتہ دنیا پرستوں نے کیا کہا، یہ بڑے نصیبوں والا ہے. دنیا پرست تو دنیا ہی کو دیکھتا ہے، مال ہی کو دیکھتا ہے. اللہ بھی یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. جی ہاں، قرآن کریم میں لذو حظ عظیم، یہ حظ عظیم کے الفاظ قرآن پاک میں سورہ حامیم السجدہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 33 میں ہے. سب سے بہترین بات اس کی جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو. سورہ حامیم السجدہ کی آیت 34-35 میں یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو، اور پھر تم دیکھو گے تم جب برائی کا جواب بھلائی سے دو گے تو تمہارا دشمن بھی گہرا دوست بن جائے گا. لیکن آگے فرمایا آیت نمبر 35 میں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ سعادت انہی کو ملتی جو صبر کرنے والے ہوں، اور یہ سعادت انہی کو ملتی جو بہت بڑے نصیبوں والے ہوں. اللہ فرما رہا ہے حامیم السجدہ آیت نمبر 35 میں، کون بڑے نصیبوں والے؟ دعوت کا کام کرنے والے، اللہ کی طرف پکارنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، اور برائی کا جواب بھلائی سے دینے والے، اتنا عمدہ کردار اختیار کرنے والے، یہ بڑے نصیبوں والے ہیں. تو نصیبوں والے کون؟ جن کے پاس ایمان کی دولت ہو، جو دعوت دین کا کام کرنے والے ہوں، جو عمدہ کردار پیش کرنے والے ہوں، برائی کا جواب بھلائی سے دینے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو نصیبوں والا کہتا ہے. دنیا پر مال دولت والے کو ہی فقط کہتے ہیں کہ نصیبوں والا. ہاں مال اگر حلال سے ملے بہت اچھی بات، جائز پر خرچ ہو بہت اچھی بات، اجر بھی بہت ملتا ہے. لیکن حرام کا مال، استغفر اللہ، سرکشی کے ساتھ مال تو قارون کے پاس بھی تھا، ابو لہب کے پاس بھی تھا. اس کو دیکھ کر کسی کی رال ٹپکتی ہے تو وہ بہرحال اپنے دماغ کا علاج کرا لے. اللہ تعالیٰ اس دنیا پرستی کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ناظرین کرام سورۃ القصص کی چند منتخب آیات کا مطالعہ مکمل ہوا. اس کے بعد قرآن پاک کے 20ویں پارے میں اگلی سورت کا آغاز ہوتا ہے، وہ ہے سورۃ العنکبوت. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اسپائڈر کو. اور سورہ عنکبوت کے آخر میں جو کہ 21ویں پارے میں جا کے سورہ عنکبوت کی تکمیل ہوتی ہے، مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کی مثال دی کہ ان کا عقیدہ اتنا ہی کمزور ہے جیسا کہ مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے. بہرحال سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے 20ویں پارے کے آخر میں. اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورہ عنکبوت کے حوالے سے تعارف کے ذیل میں پہلا نکتہ، سورۃ العنکبوت سن 5 نبوی میں نازل ہوئی. آغاز وحی کا 5واں برس. اسی دور میں سورہ کہف کا نزول ہوا. مشکلات کا دور تھا. اسی دور میں ہجرت حبشہ کا معاملہ بھی، مائگریشن ٹو ایبیسینیا کا معاملہ بھی پیش آیا. سن 5 نبوی میں سورہ عنکبوت کا نزول ہے. یہ وہ دور تھا جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شدید ترین مخالفت کر رہے تھے. یہ مشکلات کا دور تھا، مخالفتوں کا دور تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت، تسلی، حوصلہ افزائی فرمائی
اور انہیں صبر کی تلقین کی ہے، رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ مشکلات کے دور کے لیے کیا کرنا ہے، یہ رہنمائی عطا ہو رہی ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور مشکلات اور مشقتوں کی جھیلنے کے حوالے سے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ رسولوں کی اپنی اپنی قوموں سے کشمکش کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا 950 برس کا صبر اور استقامت کا پہلو وہ بھی اسی سورہ عنکبوت میں بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید اور ان کی استقامت کا تذکرہ بھی سورہ عنکبوت میں ہمیں ملتا ہے۔ تو گزشتہ اقوام کے ساتھ جو رسولوں کی کشاکش کا معاملہ جاری رہا، اس کا ذکر کر کے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے گئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی اور سچے ایمان والوں کی نصرت فرمائی اور کفار بہرحال ناکام ہوئے ہیں۔ بڑی اہم ہدایات عطا ہوئی سورہ عنکبوت میں آگے ذکر آ رہا ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کی مضبوطی کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ بات 21 پارے کے آغاز میں آئے گی، جو انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم زیر مطالعہ لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور مستقل مجاہدے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہجرت و جہاد کے تقاضے بھی سورہ عنکبوت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت کے تعارف کے حوالے سے چند نکات ہمارے سامنے آ گئے۔ اب چلتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر ہے 3، بالکل آغاز میں۔ آزمائش لازمی ہے، مشکلات کا دور ہے، مشقتوں کا دور ہے، ہجرت حبشہ پر مجبور کر دیا گیا ہے اور بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کیا ہدایات دے رہا ہے، فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 9 میں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کی آزمائش فرمائی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر فرما دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہوئے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ ضرور ظاہر فرما دے گا ان لوگوں کو جو جھوٹے ہوئے۔ حق و باطل کے معرکے کے دوران میں امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ حق والوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی اللہ مشقتوں سے گزارتا ہے کھرے کھوٹے کا فیصلہ کرنے کے لیے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون استقامت کا مظاہرہ کرنے والا ہے اور کون ہے جو ایمان کا جھوٹا دعوے دار جیسے منافقین ہوتے ہیں اور وہ جھوٹے دعوے کرتا ہے اور ذرا آزمائش آتی ہے تو بھاگ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کا فیصلہ فرمائے گا۔ یہ مگر تبھی ہوگا جب آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا۔ تو اس راہ میں انیویٹیبل ہے، لازمی ہے، آزمائشیں تو آئیں گی اور اللہ سچے اور جھوٹے، یعنی ایمان کے سچے دعوے دار اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین، ان کا ذکر جو ہے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح کر کے پیش کر دے گا۔ اللہ کی راہ میں مشقتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جنت کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی جنت سستی بہرحال نہیں ہے، مشقتوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 9 ہے۔ نیک اہل ایمان کو صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا۔ پہلے ایک اہم بات سمجھ لیتے ہیں، جب مکہ مکرمہ میں دعوت توحید نبی علیہ السلام نے پیش کی تو ایک ایک گھر سے کوئی بیٹا ایمان لا رہا ہے، کوئی بھائی ایمان لا رہا ہے، کسی کے والد ایمان لا رہے ہیں، کسی کی بیوی ایمان لا رہی ہے۔ تو فرق تو ہو رہا ہے نا کہ کوئی ایمان لے آیا تو گھر کے دوسرے افراد ابھی ایمان نہیں لائے، تو جو ایمان لا رہا اس کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو گھر سے نکال دیا کہ بڑے مالدار گھرانے کے صاحبزادے تھے اور بالکل برہنہ کر کے گھر سے نکال دے گے۔ اللہ اکبر! تو کٹنا پڑ رہا تھا نا، کسی کو ایمان لانے کے نتیجے میں گھر کو چھوڑنا پڑ رہا تھا، گھر والے نکال دیا کرتے تھے۔ تو یہ کٹنے والوں کی دلجوئی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ! کٹو گے تو کہیں جڑو گے نا، کہیں سے نکالے جاؤ گے، کہیں داخل کر دیے جاؤ گے، کہیں سے ہٹائے جا رہے ہو، کہیں شامل کیے جا رہے ہو۔ تو نیک اہل ایمان کو صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا۔ بڑی پیاری بشارت اس آیت کریمہ میں آ رہی، سورہ عنکبوت آیت نمبر 9۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور بے ضرور انہیں صالحین میں داخل فرما دیں گے۔ ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ موٹیویشن اور انسپریشن دے رہا ہے کہ دل چھوٹا نہ کرنا۔ کوئی باپ کو چھوڑ کر آیا، کوئی بھائی کو چھوڑ کر آیا، کوئی دیگر گھر والوں کو چھوڑ کر آیا، ادھر کٹو گے اللہ ادھر صالحین میں جوڑے گا۔ سب سے بڑھ کر جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے کس سے جوڑ دیا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سبحان اللہ! اس سے بڑھ کر کیا ساتھ ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ حضور کی صحابیت کا درجہ مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ! پھر کہاں جوڑا جا رہا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی۔ ادھر کٹ رہے ہو تو عظیم ترین جماعت میں، انبیاء کے بعد عظیم ترین جماعت ہے، مقدس ترین جماعت، اس میں تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔
آج کے دور کی بات کر لیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، مسلمانوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، مگر کبھی کبھی اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے میں گھر میں سے رکاوٹیں فیس کرنا پڑتی ہیں. کبھی کبھی مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی زبان درازی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی گھروں سے نکال بھی دیا جاتا ہے. پردہ کرنے والی بیٹی اور بہنوں کے ساتھ بھی بدسلوکی ہو جاتی ہے. شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے حرام سے اجتناب کرنے والے نوجوانوں پر بھی کبھی گھروں میں سختیاں آ جاتی ہیں. بہرحال ہیں مسلمانوں کے گھرانے، ہاں، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، ادھر سے سختیاں ہوتی ہیں، ادھر سے نکالا جاتا ہے، ادھر سے دور کیا جاتا ہے، ادھر سے اگنور کیا جاتا ہے، ادھر سے نظر انداز کیا جاتا ہے. آؤ نیک لوگوں کے ساتھ جڑو، اللہ والوں کے ساتھ جڑو. کتنا پیارا ساتھ ہے جو اللہ عطا فرما دے گا. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور بضرور انہیں صالحین میں داخل فرمائیں گے. اللہ نیک لوگوں کا ساتھ ہم سب کو عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی اور آخری آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر ہے 40. مجرم اقوام پر آنے والے عذابوں کی اقسام. بارہا قرآن پاک میں رسولوں کے واقعات کے ذیل میں ان کی جو مجرم اور نافرمان قوموں پر آنے والے عذابوں کا ذکر ہے ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے. اس ایک آیت میں تقریباً تمام قسم کے عذابوں کا ذکر مل جاتا ہے اصولی اعتبار سے، ورنہ اور بھی اقسام ہو سکتی ہیں. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. پچھلی اقوام کا ذکر ہوا، فرعون جیسے مجرم کا بھی ذکر ہوا، اب اللہ تب سب کا ذکر کرنے کے بعد فرما رہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پس ان میں سے کچھ ہیں جن پر ہم نے زوردار آندھی کا عذاب بھیجا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا صیحہ، چیخ، یعنی بہت زوردار آواز کے عذاب کے ذریعے سے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا. اللہ نے آندھی بھی چلا دی، اللہ تعالیٰ نے بہت زوردار آواز کا عذاب بھی بھیجا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے غرق بھی کر دیا. آندھی کا عذاب کئی اقوام پر آیا ہے. قوم عاد و سمود پر آندھی کا عذاب اور یہ سخت زوردار آواز، شعیب علیہ السلام کی قوم اس پر سخت چیخ کا عذاب، دھسا دیا جانا یہ قارون کے ساتھ ہوا ہے، اور غرق کر دیا جانا قوم نوح کے ساتھ بھی ہوا اور فرعون اور آل فرعون کے ساتھ بھی ہوا. یہ 4 طرح کے عذابوں کا ذکر. کسی پر پتھر بھی اللہ نے برسائے تو وہ بھی تیز آندھی کے ساتھ پتھر برسائے گئے، اور اس طرح مختلف عذاب ہیں. یہ 4 بنیادی عذاب مختلف اقوام پر جو آئے ان کا ذکر. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرنے والا ہو، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، پیغمبر کی دعوت کرتے تھے، توحید کی دعوت کو جھٹلاتے تھے، پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے، معاذ اللہ، ایمان والوں پر سختیاں کرتے تھے. یہ ان کے کرداروں کی وجہ سے معاملہ ہوا. توجہ کیجئے گا، دنیا میں زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی اس کی فزیکل کازز ہوتی ہیں. ہاں، پریشر بن گیا، بادل آ گئے، ہوا چل پڑی اور بارش برس گئی، ٹھیک ہو گیا، یہ فزیکل فینومینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ میٹا فزیکل کازز کا ذکر فرما رہا ہے. جی، میٹا فزیکل کازز کیا ہے؟ قوموں کے کردار کا بگاڑ، قوموں کے کردار کا بگاڑ، اس کی وجہ سے بھی عذاب آتے ہیں. ہم جس پرستی کا گندا کام کیا لوط علیہ السلام کی قوم نے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اندھا بھی کیا، اللہ نے ان پر پتھر بھی برسائے، اللہ نے ان کو غرق بھی کر دیا ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں. جی، فرعون اور آل فرعون نے ظلم کیا، ستم کیا، بنی اسرائیل کو غلام بنایا، فرعون نے خدائی کے دعوے کی، اللہ نے غرق کر دیا. شرک کیا قوم نوح نے، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. قوم عاد و سمود کا معاملہ، اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو رد کیا، اللہ تعالیٰ نے زوردار آندھی ان پر بھیج دی اور زوردار چیخ کا عذاب ان پر مسلط کر دیا. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے شعلے بھی اس قوم پر برسائے، زلزلے کا عذاب بھی اس قوم پر آیا. زلزلے، طوفان، تیز آندھیاں اور پتھروں کا برسایا جانا، شعلوں کا برسایا جانا، غرق کر دیا جانا، یہ صرف فزیکل کازز نہیں ہیں، یہ صرف مادی قوانین نہیں ہیں، بلکہ میٹا فزیکل کازز ہیں. قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی قوموں پر اللہ کے عذاب آئے. ہمیں یہ عبرت دلائی جا رہی ہے، اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ عذاب زمین والوں پر مسلط ہوتے ہیں. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ناظرین کرام، 20 پارے کے تعلق سے سورہ عنکبوت کی چند آیات کا مطالعہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. آخر میں حاصل کلام کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے ٹیک اوے لیسنس کے طور پر. مال کے بارے میں ہدایات ہے کہ اس سے آخرت کی تیاری، دنیا کے جائز حاجات کی تکمیل، دوسروں پر خرچ کرنے اور ناجائز امور میں خرچ کرنے سے بچا جائے.
ہمیں اپنے علم اور صلاحیتوں پر اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، ہمارا کمال نہیں۔ ہمیں یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے پر ہم چھوڑ دیے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا اور سچے اور جھوٹوں کو الگ الگ کر کے رہے گا۔ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ لازماً نیک لوگوں میں شامل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل رکھے۔ زمین پر زلزلے، طوفان، پتھروں کی بارش اور دیگر آفات لوگوں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ یہ میٹا فزیکل کازز کا ذکر بھی ہمارے سامنے آیا۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت۔ فرمان نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کثرت تلاوت کی وجہ سے کبھی پرانا نہ ہوگا۔ جامع ترمذی شریف کی روایت۔ دنیا کی کتاب 2-4 دفعہ پڑھ لیں بندہ بور ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ہر مرتبہ لطف آئے گا، اور غور و فکر کے ساتھ تلاوت کریں گے اور لطف آئے گا، علم و حکمت کی موتی اور سامنے آئیں گی۔ قرآن کریم کثرت تلاوت کی وجہ سے کبھی پرانا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے اور اس کی باقاعدہ تلاوت، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔